امین بھائی 2018 میں بھی آپ اس حلقے سے جیتے اور 2018 اور 2024 میں ابھی تک ان 6 سالوں میں اس حلقے میں ان علاقوں میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بار ووٹر آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی خوبصورت ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے. نمبر 1 کہ یہ ایم کیو ایم کا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا ایم کیو ایم کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں, یو سی چیئرمین ہوتا ہے یا وائس چیئرمین یا کونسلر ہے, یہ انہی علاقوں میں گلیوں محلوں میں رہتے ہیں. تو یہ اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر, اپنے کارکنان, اپنے عوام کے درمیان رہتے ہیں. تو ان کی ایک اچھی بانڈنگ, ایک اچھا رشتہ ان کے درمیان قائم رہتا ہے. آپ کو اچھا وقت آئے, برا وقت آئے, دونوں مرحلوں پہ یہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بانڈنگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ پچھلے میرا خیال ہے جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار رہا ہے, وسائل رہا ہے, ایم کیو ایم نے پورے کراچی سمیت اورنگی ٹاؤن کے بھی ترقیاتی کام کرائے ہیں. اور پچھلے 4-5 سالوں میں سمجھتا ہوں کروڑوں روپے کی لاگت سے اورنگی ٹاؤن کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ہو, سیوریج کا مسئلہ ہو یا میٹلک روڈ ہو, ان تمام چیزوں پہ کام کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا جو ویژن ہے کہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہم نے اسی اورنگی ٹاؤن میں ورچوئل یونیورسٹی قائم کر کے دی ہے. 2000 سے زائد بچے طلباء اور طالبات اس میں انرولڈ ہیں. آئی ٹی لیب بنا کر دیا ہے, اسی طرح ایک اورنگی میڈیکل کمپلیکس بھی بنا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اورنگی کے عوام جو ایم کیو ایم کے ساتھ انٹیکٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو 8 فروری کا دن ہوگا وہ ایم کیو ایم کی کامیابی کا دن ہوگا. اچھا, ابھی امین صاحب کیونکہ ہم کٹی پہاڑی سے اور پورے مختلف علاقوں کا یہاں پر جب دورہ کرتے ہوئے ہے تو کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا اپنے وزٹ میں کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. آپ کے سلیکشن آفس سے باہر بھی اگر ہم نکل جائیں تو یہ کوئی پکی سڑک یا کوئی خاص سڑک ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس انفراسٹرکچر کے مستحکم نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں جبکہ آپ پچھلے 5 سال سے یہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا چینل ہے, اور بڑے چینل کے حوالے سے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں, ان کو پتہ بھی یقیناً ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد روڈ بنانا, پانی دینا, سیوریج سسٹم کو بہتر کرنا, ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنا 18ویں ترمیم کے بعد یہ سکہ بند ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے. ہاں, وفاق سے جو بھی فنڈ آتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اوپر خرچ کیا. وفاق سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فنڈ نہیں آتا, لیکن جو بھی فنڈ آیا میں سمجھتا ہوں کہ یس اورنگی کے عوام پر, کراچی کے عوام پر خرچ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کرپٹ, بےحیث اور نااہل حکومت موجود رہی. اس نے کراچی کو تباہی بربادی میں دھکیلنے کی کوشش کی, اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا خیال ہے کہ عوام پوچھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے کہ کیا آپ لاہور میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی جیسا بناؤں گا؟ میرا خیال ہے لاہور کے ہم انہیں پتھر ماریں گے. تو یس ہم نے کوششیں کی ہیں, کاوشیں کی ہیں, جو فنڈ آیا ہے کہ اس میں بہتری لایا جائے, اور ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو صوبائی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم اور کولیجن پارٹنر کے آئے گی تو ہم ان تمام مسائل پہ قابو پائیں گے. امین صاحب, یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی اور جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی حکومت آئے گی؟ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 سیٹس ایسی ہیں, 230, 31, 239, جہاں پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہی نہیں کھڑے. تو یہ کمپرومائز آپ لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ کراچی کے عوام کی اگر آپ سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں تو پھر یہ اپنے مینڈیٹ کو آپ دوسروں کی جھولی میں کیوں ڈالیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب ایم کیو ایم کوئی دعویٰ کرتی ہے اور دعویٰ کے ساتھ ساتھ جو وعدہ کرتی ہے اپنے عوام کے ساتھ, اس کو ہمیشہ کر دکھاتی ہے. میرا خیال ہے 1990 کی مثال ہے, ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم اینٹی پیپلز پارٹی بنائیں گے, جام صادق کو وزیر اعلیٰ بنایا. 1996 میرا خیال ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, اور ہم نے لیاقت جوتی کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور 2002 ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو بنایا. یس ایم کیو ایم نے کیا کوشش کی کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ اس پورے سندھ میں پایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے نہائلی کی بنا پر, میں سمجھتا ہوں یس ہم نے انٹیریئر سندھ میں کافی جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے. کراچی میں الحمدللہ میرا خیال 18 قومی اسمبلی کی سیٹ ایم کیو ایم الیکشن لڑ رہی ہے, کامیابی حاصل کرے گی. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے 47 میں سے میں سمجھتا ہوں 38 اور 40 کے قریب ایم کیو ایم کامیابی حاصل کرے گی. اندرون سندھ ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ فنکشن لیگ ہو, جی ڈی اے ہو, جے یو آئی ہو, پی ایم ایل این یقیناً کچھ نہ کچھ سیٹ جیتے گی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد ایک واضح صورت حال آئے گی, تو اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم اور کولیجن پارٹنر کے ساتھ مل کر سندھ کی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے. امین صاحب, کیونکہ انفراسٹرکچر کی بہتری میں جو 18ویں ترمیم میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اگر یہ 8 فروری کے بعد بھی 18ویں ترمیم والا مسئلہ آپ کا نہیں حل ہوتا تو پھر اس کا مطلب کراچی کے عوام تو انہی حالات کا شکار رہیں گے جو کہ پچھلے 5 سال 10 سال یا 15 سال سے جو فیس کرتے ہیں. دیکھیں اچھی بات کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی ہے, جے یو آئی کے ساتھ بیٹھی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہے. بڑی سیاسی پارٹی ہے جن کے پاس ہم خود چل کر گئے ہیں کہ ہر صورت میں اس بات کو میک شیور کیا جائے کہ آئین میں ترمیم کی جائے. آئین میں ترمیم کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کو نیچے ڈی سینٹرلائز کیا جائے. یعنی کہ ہونا کیا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پاور ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے, جو فائنینشیل پاور ہے, جو میئر کے پاس نہیں ہے, وہ لازمی طور پر ان کو دیا جائے, اور میک شیور کیا جائے اکارڈنگ ناٹ اونلی
بلکہ آئین کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ یس جو جسے کہتے ہیں NFC نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جو پیسے PFC میں تبدیل ہو رہے ہیں میک شیور کیا جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے میئر اور جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کو بھی ملا جائے تاکہ کہ عوام کے مسائل ان کے دہلیز پہ حل ہو سکے. امین اولکر صاحب، آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر صوبے میں حکومت ہوتی ہے اور آپ MNA یہاں سے بنتے ہیں، آپ کے MPAs یہاں سے آ جاتے ہیں، تو سچویشن تو ایک بار پھر وہ آپ کو اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر کس طرح سے اس علاقے کے مسائل کو آپ حل کریں گے؟ چونکہ سیوریج کا ایک بڑا مسئلہ یہاں پر موجود ہے، یہاں تعلیم اور صحت کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہاں انفراسٹرکچر کی بڑی حد تک ایک عدم توجہی کا وہ شکار ہے. تو پھر یہ تمام ایشوز تو پھر یہ حل طلب ہیں، ان کا حل کس طرح سے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ آپ نے بات معروضے بھی کی ہے، لیکن ہمیں اس بات کے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پورے سندھ میں پایا جاتا ہے، بالخصوص کراچی میں، تو ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت MKM سے کولیشن گورنمنٹ کی آئے گی. لیکن اس کے باوجود MKM ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے، اپنے عوام کے درمیان موجود رہتی ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی مسائل کا حل نکالا جو مثلا میرا خیال ہے ہم ہمیشہ کر کے بھی دکھایا ہے. K4 کا منصوبہ MKM کی کوششوں کاوشوں سے میرا خیال ہے پائے تکمیل کی طرف جا رہا ہے. گرین لائن کا منصوبہ میرا خیال ہے وفاقی حکومت سے MKM نے منظور کرا ہے اور اب وہ آخری سٹیج پر ہے. اسی طریقے سے حیدرآباد یونیورسٹی وائس چانسلر اپائنٹ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کسی وقت بھی کلاسیں شروع ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ MKM تو اپنی کوششیں کر رہی ہو، اور سینسس میرا خیال ہے سینسس میں MKM نے بڑی کامیابی حاصل کی نا. کراچی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھا دی گئیں. کراچی کی آبادی جو کہ 1,30,000 پہ ختم کی جا رہی تھی، الحمدللہ MKM کی کوششوں سے اب وہ 2,04,00,000 پہ پہنچ گئی ہیں. تو MKM کی کوششیں کاوشیں شامل ہیں اور ان چیزوں کو عوام دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے MKM اس شہر سے کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے. 2018 میں آپ نے اسلم خان صاحب کو، یہاں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، ان کو شکست دی. ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ابھی جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو بڑی انہوں نے مقبولیت حاصل کر لی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ میئر بھی بن سکتے ہیں. پھر وہ جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا اور نتائج سب کے سامنے ہی ہیں. تو اب اس وقت آپ کا مقابلہ اس حلقے میں کس سے؟ عوام کا رسپانس کیسا ہے؟ اور MKM کے مد مقابل اگر اس حلقے میں کوئی اور ہے تو وہ کون سی جماعت؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں تو جب 2002 میں MKM نے بائیکاٹ کیا تو MKM کے بائیکاٹ کے خیرات پہ نعمت اللہ خان صاحب میئر بنتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ 15 جنوری 2023 MKM نے بائیکاٹ کیا تو اس کے خیرات پہ جہاں مرتضی وہاب صاحب میئر بنتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی منتخب ہو جاتے ہیں. جبکہ واضح ہے کہ شہر میں پچھلے 3 دہائیوں سے تمام سیاسی پارٹیوں کے MKM ہراتی چلی آئی ہے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، اورنگی ٹاؤن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں MKM کے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. MKM کا اپنا مقابلہ اس کے پرسپشن کے ساتھ ہے، اور امپورٹنٹ بات کی کہ MKM اپنا جو اس کا جیت کا مارجن ہے اس کو کیسے بہتر کرتی ہے. 2018 میں MKM انتہائی کرائسس میں تھی، لیکن اس کے باوجود جو مارجن تھا وہ تقریباً جماعت اسلامی اور ہمارا تقریباً 40,000 کا مارجن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ MKM جو اپنے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بالخصوص ہمارے اراکین قومی، میرے سمیت میرے اراکین صوبائی اسمبلی، UC کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر جس طرح عوام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی کے عوام ان پہ اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے، اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کو مسترد کریں گے. کچھ ہم نے اس طرح کے واقعات بھی وہ اس حلقے میں نہیں لیکن دیگر حلقوں میں دیکھے کہ ناخوشگوار واقعات پیش آئے، آپ کے لوگوں کی جانیں بھی اس میں گئیں، الیکشن افسر پہ کھڑے ہیں. تو یہ اوور آل اس حلقے کے حالات کیسے ہیں؟ جو اس وقت اوور آل ماحول ہے کراچی کا الیکشن کے لیے مناسب ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی کہیں کوئی جس طرح دوسری جماعتوں کو شکایت ہے، آپ کو تو نہیں؟ دیکھیں MKM پاکستان تو شروع دن سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے. اس کے حوالے سے MKM کا وفد جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی، پھر سندھ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ملاقات کی. MKM کے ساتھ تو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. جس ڈپٹی کمشنر کے لڑکانہ میں ڈیوٹی سے اسے کراچی بھیج دیا گیا، جس SSP کی ڈیوٹی کراچی میں تھی اس کو لا کر حیدرآباد بھیج دیا گیا. تو افسران کون ہیں؟ وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے. MKM سمپل سی بات کہتی ہے کہ یس MKM کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اور جو پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر MKM کے 6 کارکنان شہید کیے گئے، اس کے باوجود کہ MKM میدان چھوڑ کے جا رہی نہیں. MKM گراؤنڈ پہ موجود ہے، اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری MKM کے کامیابی کا دن ہوگا. اگر نون لیگ سب سے بڑی جماعت نہیں ہوتی ملک کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سرپرائز کر دیتی ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری ہر جگہ کا دورہ کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، آصفہ بھٹو بھی ہمیں میدان میں نظر آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اگر سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے تو MKM پاکستان حکومت میں پھر شامل ہوگی یا پھر ہمیں اپوزیشن بینچز پر بیٹھی نظر آئے گی؟
میرا خیال ہے یہ اگین یہ سوال معروضے پہ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سوال کا بہتر جواب میرا خیال ہے 8 فروری کے بعد دیا جا سکتا ہے. تاہم ہے کہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ وہ تمام چیزیں جو اپنے ووٹر اور سپورٹر کے لیے بہتری ہوگی اسی حساب سے فیصلہ کرے گی. ابھی جو تلخی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان زیادہ نظر آ رہی ہے. آپ لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں, وہ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں, تو یہ تلخی اتنی تو نہیں بڑھ جائے گی کہ آگے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات پہنچ جائیں؟ نہیں, ایم کیو ایم کوئی الزامات کی سیاست نہیں کرتے, بلکہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے, ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کسی اور پارٹی کا کوئی کارکن ہلاک ہوا؟ نہیں, ایم کیو ایم کے 6 کارکنان ہلاک ہوا. اس کا مطلب ایم کیو ایم شہر کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ایم کیو ایم تو چونکہ ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے, ایم کیو ایم میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی, مشاورت کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ کیا حکومت سازی میں شریک ہونا یا نہیں ہونا ہے. امین الحق صاحب, آخری سوال کہ یہ 19 سیٹوں میں سے جس پہ آپ کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں, کتنی سیٹیں ایم کیو ایم جیتنے میں کامیاب ہوئی؟ دیکھیں, ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کراچی سے قومی اسمبلی کے 17 سے 18 سیٹیں ایم کیو ایم پاکستان جیتے گی. اسی طرح صوبائی اسمبلی ہے, میرا خیال ہے 47 سیٹ ہے. ہمیں امید ہے کہ 38 سے لے کر 40 ایم کیو ایم پاکستان جیتے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.